کیا گیا ہے۔ MQM پاکستان کی جانب سے مراد علی شاہ بجٹ پیش کر ہی رہے تھے، جس پر علی خورشیدی نے ان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا ہے۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ آپ نے پری بجٹ سیمینار نہیں کرایا ہے، احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، اور انہوں نے تنقید کرتے ہوئے سندھ حکومت کو کہا کہ آپ جمہوری ڈکٹیٹرشپ چلانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے اسمبلیوں کے اجلاس نہیں ہوتے، اس طریقے سے بجٹ پیش نہیں کیے جاتے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی صدارت میں اس وقت بجٹ اجلاس جاری ہے۔ جیسے ہی بجٹ اجلاس شروع ہوا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ کیا گیا، جس پر مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر کو روکا، اور پھر اسپیکر اویس قادر نے اپوزیشن اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو بات کرے گا۔ اس کے بعد میں علی خورشیدی جو اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں ہے وہ اٹھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پری بجٹ سیمینار نہیں کرایا گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، جو شہری نمائندے ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، جبکہ جو شور شرابہ ہوا اس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی تقریر کو جاری نہیں رکھا، انہوں نے تقریر کو فوری طور پر روکا، اور جب علی خورشیدی اجلاس کا بائیکاٹ کر کے گئے تو ان کے ہمراہ MQM پاکستان کے تمام اراکین نہیں گئے، بلکہ مصطفیٰ کمال کے جو قریبی ساتھی تھے وہ وہیں رک گئے۔ تو MQM سندھ اسمبلی میں دو حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آئی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال کے بیانات بھی اس طریقے سے آ رہے تھے، اور اب یہ صورتحال رہی جو سامنے آ رہا ہے۔ دو حصوں میں تقسیم منقسم ہوئی MQM پاکستان۔ سندھ اسمبلی میں ایک دھڑا موجود ہے جو علی خورشیدی کے ہمراہ کچھ اراکین اجلاس کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ بلوچستان کا ٹیکس فری سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا جائے گا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم 800 ارب روپے تک رہنے کا امکان۔ شعبہ تعلیم کے لیے 150 ارب روپے کا فنڈ مختص کیے جانے کی توقع۔ صحت کے شعبے کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ امن و امان کے شعبے کے لیے بجٹ میں 130 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، 8 ماہی گیروں سمیت 30 ایرانی شہریوں کی واپسی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایرانی عملے کو امریکی حکام نے تحویل میں لیا تھا۔ پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی کے لیے امریکہ، برطانیہ، ایران سے رابطے میں ہے، انسانی ہمدردی کے تحت تعاون اور ایرانی بھائیوں کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ G7 ملکوں نے امریکہ ایران معاہدے کی حمایت کر دی۔ فرانس میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ تمام ممالک معاہدے پر عمل درآمد کرانے میں تعاون کے لیے تیار۔ کہا سب کو ابناء ہرمز سے بغیر کسی پابندی یا ٹول کے گزرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اعلامیے میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ لبنان میں فوری اور مضبوط جنگ بندی کی حمایت۔ اعلامیے میں کہا غزہ میں امداد کی ترسیل اور تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں فوری روکی جائیں۔ امریکہ ایران معاہدہ 14 نکات پر مشتمل ہے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا نے MOU فریم ورک کی تفصیلات شیئر کر دی، بتایا 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ دونوں ممالک نے پابندیوں اور جوہری امور پر ابتدائی اتفاق کیا ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی ہوگی، فریقین ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ 30 دن کے اندر بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ، خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مکمل تجارتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ ابناء ہرمز میں امریکی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 30 دن میں امریکی فوج کا انخلاء طے شدہ فریم ورک کے مطابق ہوگا۔ امریکہ نے ایران سے پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کیا۔ منجمد اثاثوں کی بحالی اور تیل کی برآمدات کی مکمل اجازت مرحلہ وار ہوگی۔ تجارت اور توانائی کے تمام روٹس مرحلہ وار اور مکمل طور پر بحال کیے جائیں گے۔ حتمی معاہدہ سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد کے ذریعے منظور کیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقی علاقائی امن معاہدہ ہے جو تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں امریکہ ایران معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا مقصد رضا پہلوی کو ایران کا نیا لیڈر بنانا ہے۔ ہم صرف ان کا جوہری پروگرام ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایران معاہدے پر عمل کرے گا تو اسے معاشی فوائد ملیں گے۔
امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ ABC نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اسرائیل کو آگاہ رکھا گیا لیکن متن شیئر نہیں کیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت دیکھی ہے۔ MOU فریقین کے لیے مناسب ہے۔ یہ یادداشت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ MOU میں 60 روز کے لیے جنگ بندی شامل ہے۔ ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل، جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا کہ امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا۔ برجن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدے کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ برڈن اسٹاک ریزورٹ کی ایکسکلوسیو فوٹیج ARY نیوز پر۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ روس نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے فریقین کی اولین ترجیح جنگ بندی کا مکمل نفاذ اور لڑائی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تمام فریق خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا پاکستان کے ثالثی عمل کی حمایت کرتے ہیں، ثالثی ٹیم کے ساتھ مل کر پاکستانی بھائیوں کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ ایران معاہدے اور جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی، جنوبی لبنان پر بم برسا دیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے ضلع نبطیہ میں بمباری کی، کئی مقامات کو نشانہ بنایا، 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی ٹی وی کے صحافی ہادی حتیب بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے میخدون میں 3 ڈرون داغے، توپ خانے سے بھی کارروائی کی۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 3826 ہو گئی، سینکڑوں بچے اور خواتین شامل۔ 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا کہ اسرائیل جنوبی لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے رابطہ، امریکہ ایران معاہدے میں پیش رفت اور MOU پر تبادلہ خیال۔ R4 وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، پاکستان اور مصر کی قیادت کا اہم علاقائی امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے وفاقی بجٹ کو غیر دستوری قرار دے دیا، کہا بجٹ کی متعدد شقیں آئینی تقاضوں سے متصادم ہیں، صوبوں کے حقوق اور اختیارات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حکمران عوام کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی ہے۔ اگر 8483 روپے کمانے والے امیر ہیں تو BISP والوں کو غربت سے نکال دیں۔ آپ اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے، IMF کی شرائط کا بوجھ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا کہ وہ بانی PTI کو اپنے حلقے میں الیکشن لڑنے کا چیلنج دیتے رہے۔ جو ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، آپ سب لوٹوں کا ٹولہ ہے۔ عامر ڈوگر کے جواب پر رانا تنویر سیخ پا ہو گئے، کہا تم میرے حلقے سے الیکشن لڑ لو۔ عاطف خان نے کہا رانا صاحب آپ کو عدالت میں نہ گھسیٹا تو پھر کہنا۔ رانا تنویر بولے PTI لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد رانا تنویر کی اپوزیشن نشستوں پر آمد، عاطف خان اور دیگر سے معذرت کر لی۔ بیرسٹر گوہر کا وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کا خیر مقدم، کہا آج حکومت سے ہاتھ ملانا گھاٹے کا سودا ہے، لیکن آزاد عدلیہ اور عوام کے حقوق کے لیے غیر مشروط تعاون کریں گے۔ بین
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت $78.74. امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل کی قیمت $75.69 فی بیرل پر آ گئی. مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 37% تک کمی آ چکی. 28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے قبل پاکستان میں پیٹرول $258.17، ڈیزل $275.70 فی لیٹر میں فروخت ہو رہا تھا. 27 فروری کو برنٹ خام تیل کی قیمت $72، WTI کی قیمت $67 فی بیرل تھی. چکوال میں CCD کی فائرنگ سے جاں بحق ہانیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی. مقتول ہانیہ کے جسم پر گولیوں سمیت 11 مختلف زخموں کے نشانات پائے گئے. ہانیہ کی موت دل کی دھڑکن بند اور پھیپھڑوں کے کام نہ کرنے کے باعث ہوئی. ہانیہ کا خون بھی زیادہ بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے موت واقع ہوئی. Pakistani's Prime Minister paid a very important official visit to China. Two leaders have made further commitment to strengthen our bilateral friendship, cooperation, and the commitment to continue strategic communication. وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین بہت اہم تھا. دورے میں دونوں طرف سے دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا. چینی کونسل جنرل کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا دونوں ممالک نے اسٹریٹجک تعلقات اور CPEC 2 کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا. چینی قیادت نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو دہرایا. ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تیزی سے حقیقت میں بدل رہا ہے. ڈیجیٹل شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی کا تصور ممکن نہیں. وفاقی وزیر IT شذا فاطمہ کہتی ہیں ملک بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کی رسائی بڑھانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. خواتین اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنایا جا رہا ہے. بھارت نے بنگلہ دیشی مشیر سے بدسلوکی کی. احتجاجاً دورہ چھوڑ کر واپس چلے گئے. برطانوی میڈیا کے مطابق دلی ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر کی تضحیک کی گئی. 2 گھنٹے تک امیگریشن کے لیے روکا گیا. زاہد الرحمان کانفرنس میں شرکت کے لیے وفد کی قیادت میں بھارت پہنچے تھے. بھارت نے سفارتی آداب اور قوانین کی دھجیاں اڑائیں. بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں بھارت کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کر لیا. سابق کرکٹر شاہد آفریدی کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار سے ملاقات کی. شاہد آفریدی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. کہا فلاحی اور سماجی بہبود کے لیے آپ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. کھیل سفارتکاری کا مؤثر ذریعہ ہے جو قوموں کو قریب لاتا ہے. اور معروف صداکار اداکار طویل عرصے تک کوئز شو ہوسٹ کرنے والے ہردل عزیز میزبان طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے. طارق عزیز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا.